بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں ملک ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں جموں کشمیر ٹی وی۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان میں اور آج جموں کشمیر لبریشن فرنٹ اور جموں کشمیر اسٹوڈنٹس لبریشن فرنٹ کے اسیران کو سول اپیلیٹ کورٹ کے معزز جج نے باعزت بری کیا ہے۔ ان اسیران کو 19 تاریخ کو گرفتار کیا تھا اور آج ان کی رہائی ہوئی ہے۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ آپ پر کیا دفعات لگائی گئی ہیں اور آپ کا کیا جرم تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ ہر سال قائد تحریک امان اللہ صاحب کی برسی منائی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں یہاں برسی کی تقریب ہو رہی تھی۔ اس دوران ہمارے گلگت بلتستان کے تمام ضلعوں سے یونٹوں سے لوگ آنے والے تھے اور آزاد کشمیر سے لوگوں نے شرکت کرنی تھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ ہمارے جو کارکن ورکر جو پارٹی کے ذمہ داران تھے وہ آئے تو اس کو صوبہ سرحد کے پاس یہاں ضلع دیامر میں 250 کے قریب لوگ تھے، ان کو یہاں ضلع دیامر گلگت کے انٹری مقام پر روکا گیا۔ تو کچھ یہاں جو ایک دو ہمارے جو ساتھی تھے وہ یہاں 16 تاریخ اور 17 تاریخ کو ہی پہنچے تھے۔ 19 اور 20 تاریخ کی شب کو یہاں سے ہمارے آفس میں آ کر ان کو گرفتار کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ جو برسی کا اجلاس تھا یہ انتہائی پرامن تھا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ اجلاس یہاں منعقد کیے تھے پرامن طور پر۔ آج بھی ہمارا یہ اجلاس تھا، اس دفعہ بھی ہمارا جو ریلی کا پروگرام تھا یہ انتہائی پرامن تھا۔ مگر آپ کو پتہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر کی طرح یہاں بھی اظہار رائے پر پابندی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اظہار رائے پر پابندی ہے، ورنہ ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ ہمارا جو موقف تھا وہ واضح تھا۔ ہم آئین کے آرٹیکل 1 کی بات کرتے تھے، ہم آئین کے 257 کی آرٹیکل 257 کی بات کرتے تھے۔ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان کے 17 جنوری 2019 کے فیصلے کے مطابق کارروائی چاہتے تھے۔ تو ہمارا موقف اور ہماری جماعت کا موقف پوری دنیا جانتی ہے، نہ صرف گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بلکہ دنیا کے کئی ممالک میں جہاں جہاں ریاست جموں کشمیر کے لوگ آباد ہیں وہاں یہ ان کی دلوں کی دھڑکن یہ جماعت تھی۔ ہمارے کہنے کا مقصد، ہمارا ان سے گلا، ہمارا ان سے یہ مطالبہ یہ ہے، ہم شروع سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ریاست جموں کشمیر کے باشندے ہی ریاست جموں کشمیر کے مالک ہیں، ان کی مرضی کے مطابق کوئی فیصلہ قبول نہیں ہو جاتا۔ گزشتہ دنوں جو G20 ممالک کا اجلاس بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہو گیا تھا، اس سلسلے میں ہم نے اس کی مخالفت میں ہم نے یہاں پروگرام کیا، پریس کلب کے سامنے اجلاس کیا تو اس میں ہم نے یہ بتانا چاہتے تھے کہ G20 ممالک کا اجلاس کسی ملک میں ہونا چاہیے۔ وہ ملک پاکستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک ہندوستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک چائنا بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک افغانستان بھی ہو سکتا ہے، وہ ملک جاپان بھی ہو سکتا ہے، مگر ریاست جموں کشمیر جو متنازع ہے اور مقبوضہ ہے، اس کے اندر یہ آزاد ملکوں کا اجلاس ہونا کوئی مناسب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے وہاں اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو ریاست جموں کشمیر کے اوپر جو قابض قوتیں ہیں ان کے آپس میں مکمکا ہے کہ کوئی اس کو اپنا اٹوٹ انگ ثابت کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے اور کوئی اس کو اپنا شاہ رخ ثابت کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے، اب بھی ہم یہ سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگلے دن کچھ ہمارے گلگت کے پشتینی باشندگان کا ایشو چل رہا ہے، جیسا دنیا جانتی ہے، میڈیا والے جانتے ہیں۔ پشتینی باشندگان کا ایک ایشو چل رہا ہے اسٹیٹ سبجیکٹ رول کے حوالے سے، اور گلگت بلتستان کی زمینوں پر قبضے کے حوالے سے ایک ایشو چل رہا تھا۔ تو ہمارے جو ساتھی جو یہاں موجود تھے اس دوران گلگت پشتینی باشندگان کی جو ذمہ داران آ گئے، اگر ہمارے یہ جو کشمیر سے آئے ہوئے مہمان تھے ان کو کہا کہ آپ بھی ریاستی شہری ہیں، ریاستی باشندہ ہیں، درجے اول کے آپ شہری ہیں، درجے اول کے آپ باشندے ہیں، تو آپ بھی آ کر اپنے خیالات کا وہاں اظہار کریں۔ اس سلسلے میں یہاں سے ہمارے کچھ ساتھی وہاں شرکت کے لیے گئے، انہوں نے وہاں پر ان کی حمایت میں ان کو ایجنڈا دیا گیا کہ آپ اس ایجنڈے پر بولیں، تو انہوں نے اس ایجنڈے پر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ اس میں بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو آئین کے آرٹیکل 1 کے مخالف ہو یا 257 کے مخالف ہو یا سپریم کورٹ کے 17 جنوری 2019 کے فیصلے کے مخالف ہو۔ اس کے بعد تو ایک ساتھی صدام حیات صاحب جو ہمارے ایس ایل ایف کے چیئرمین ہیں وہ تو وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، وہ ہمارے تحریکی ساتھیوں کے ساتھ یہاں کرگا نالے میں بدھا کے پاس سیر کے لیے گئے تھے، تو اس کو بھی غیر قانونی طور پر
انہوں نے گرفتار کیا گیا، تو اس میں گرفتاری کا انہوں نے جواز یہ پیدا کیا کہ انہوں نے روڈ بلاک کیا ہے اور لوگوں کے ریل ٹرانسپورٹ کے درمیان انہوں نے روڈ بلاک کیا ہے، اور ہم نے پریس کلب کے سامنے جو احتجاج کیا تھا اس میں بھی یہ کہا ہے کہ انہوں نے روڈ بلاک کیا ہے اور مختلف دفعات لگا کر انہوں نے کوشش یہ کی کہ ریاست مخالف ہیں دفعات لگائیں گے. تو یہاں یہ جج بھی یہ جانتے ہیں، آئین بھی یہ کہتا ہے کہ ہم اس ریاست کے باشندے نہیں ہیں. ہم آج بھی گلگت بلتستان والے، آپ کو پتہ ہے جتنے یہاں لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان سے شامل ہونے کے لیے یہاں تحریک چلتی ہے باضابطہ طور پر، دنیا میں علیحدگی کی تحریکیں چلتی ہیں، یہاں باضابطہ طور پر جو پاکستانی جماعتیں ہیں وہ پاکستان سے ملنے کی الحاق کی تحریک چلاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، مگر وہ خود نہیں ان کو شامل نہیں کر سکے ہیں. تو ہم نے بھی یہی بات کی کہ بھائی ہم آپ کے آئین کے دائرے اختیار کے اندر نہیں ہیں، آپ کا آئین ہمیں اپنا شہری تسلیم نہیں کرتا ہے، آپ کی عدالت ہمیں شہری تسلیم نہیں کرتی ہے، آپ کے جو حکام بالا ہیں یا جہاں پالیسی ساز ادارے ہیں وہ ہمیں تو اپنا شہری یا وہ تسلیم نہیں کرتے ہیں. ویسے انہوں نے اپنا مطلب زیر کنٹرول رکھا ہوا ہے. آپ نے خود مطلب اقوام متحدہ میں لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ریاست کے باشندوں نے اس علاقے کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے. ہمارا موقف بھی یہی ہے کہ ریاست کے باشندوں کو جلد سے جلد اس ریاست کے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا موقع دیا جائے کہ ریاست کی عوام کیا چاہتی ہے. آیا ریاست کے عوام مکمل طور پر ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوری انداز میں اپنا مطلب نظام چلانا چاہتے ہیں، ہم جمہوری انداز میں اپنا تحریک چلانا چاہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست کے باشندوں کو موقع دیا جائے، وہ خود فیصلہ کریں گے. اگر ریاست کی اکثریتی آبادی پاکستان سے ملنا چاہتی ہے تو ہم کون ہو سکتے ہیں ان کو روکنے والے؟ ریاست کی اکثریتی آبادی ہندوستان سے ملنا چاہتی ہے تو ہم کون ہو سکتے ہیں ان کو روکنے والے؟ اگر ریاست کی اکثریتی آبادی اپنا آزاد ملک قائم کرنا چاہتی ہے تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، ان کو قائم کرنے کا موقع دیا جائے. میرے ساتھ موجود ہیں ایس ایل ایف کے کنوینر سردار صدام حیات جو ابھی رہا ہوئے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں اس رہائی کے موقع پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو میری طرف سے سلام ہو. تو میں یہی کہوں گا کہ میں نے اپنی جو ہماری پوری اسٹرگل میں پنڈی، اسلام آباد، راولاکوٹ، مختلف جیلوں میں ہم رہے، قید رہے، لیکن جو یہاں پہ میں نے دیکھا اور جتنی یہاں پہ اظہار رائے پہ پابندی دیکھی، میں نے شاید اس طرح دنیا کے کسی قانون میں نہیں دیکھی. اور جب ہمیں پکڑ کے لے گئے تو میں نے پوچھا کہ مجھے کس جرم میں لے کے آئے ہو، تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی نہیں پتہ. یہ یہاں کی یہ پوزیشن ہے. میں صرف اس موقع پہ یہی کہوں گا تمام دنیا کے جو انسانی حقوق کی تنظیمیں کہ وہ جو گلگت بلتستان کے اندر ہو رہا ہے، اگر یہ ہمارے ساتھ ایسا ہوا تو یہاں پہ رہنے والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہوگا. تو وہ اس پہ غور کر رہے ہیں اور اس پہ وہ ان تمام جو یہاں کے مسائل ہیں وہ ہیں، اس کو وہ اٹھائیں. جی بہت شکریہ. میرے ساتھ موجود ہیں ایک اور اسیر جو ابھی بھی رہا ہوئے ہیں، شعیب احمد خان. کیا کہنا چاہتے ہیں اس موقع پہ؟ بہت شکریہ ملک ذوالفقار صاحب. آپ ہمیشہ جو ہے وہ آواز کو آگے پہنچانے میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو بیسیکلی یہ ایک پروٹیسٹ چل رہا تھا، جس طرح آپ کو نائب صدر نصرت صاحب نے بتایا کہ اسٹیٹ سبجیکٹ کے حوالے سے. تو ہمیں یہاں پہ جو آفس میں آئے ہیں دوست ساتھی اس تنظیم کے، انہوں نے آ کے دعوت دی، ہم وہاں پہ چلے گئے. تو ہم نے وہاں پہ جا کے بات رکھی اپنی، اور ان کو بتایا کہ پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے، انٹرنیشنل لاء یہ کہتا ہے. تو اس کے اوپر یہ ہوا کہ انہوں نے ہمارا پروگرام ڈسٹرب کرنا تھا برسی کا. یہاں پہ رات کو آگے ہم نے پوچھا بھائی آپ کون ہو، تو کوئی پتہ نہیں تھا وہ کون تھے. سول کپڑوں میں لوگ تھے. تو انہوں نے کہا جی ویریفیکیشن کرنی ہے. ہمیں آئی ڈی کارڈ لیے اور ہمیں لے کے چلے گئے. مجھے اٹھایا، میں تو چلو پروٹیسٹ میں تھا وہاں پہ. یہ ہمارے جو مرکزی کنوینر ہیں ایس ایل ایف کے، یہ تو وہاں پروٹیسٹ میں ہی نہیں تھے. ہم وہاں پہ لے کے گئے تو ہم نے پوچھا ہمیں کس جرم میں لایا ہے، تو کہتے ہیں جی ہمیں بھی نہیں پتہ. اس کے بعد کچھ انہوں نے دفعات لگائے، پتہ نہیں غداری کا لگایا، 153 لگایا، 147 لگایا، اور پتہ نہیں کون کون سے جو مقدمات دفعات ہیں وہ لگائے. تو پھر وہ جب آج 2-3 دن تو اسی طرح رکھا، وہ آگے پیچھے کرتے رہے. آج انہوں نے ہمیں عدالت میں پیش کیا. تو جو معزز جج صاحب تھے، انہوں نے جب وہ پڑھا تو انہوں نے کہا تو انہوں نے تو کوئی غلط بات کہی نہیں ہے. یہ تو حصہ جو ہے گلگت بلتستان ہو گیا یا آزاد کشمیر ہو گیا، یہ تو پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے. تو اس میں انہوں نے کیا غلط بات کی ہے؟ تو انہوں نے وہاں سے ڈسمس کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ان کو ریلیز کریں. تو اس میں جو ایک تو تھا کہ جو گلگت بلتستان کی پولیس تھی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ مجبور تھی. انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ کوئی اس طرح کا غلط کوئی رویہ نہیں رکھا. لیکن ہم جب بھی ان سے پوچھتے بھائی ہمیں کس جرم میں آپ نے اٹھایا ہے،
وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے, اوپر سے آ رہا ہے. تو یہ ظلم ہے یہاں پہ کہ وہ جو لوگ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہم جس شخص کو اٹھا رہے ہیں اس کا جرم کیا ہے. تو میں جو یہاں کے لوگ ہیں, جو تنظیم کے لوگ ہیں, انہوں نے بہت اچھی طریقے سے کوپریٹ کیا, کھانا وقت پہ پہنچایا, ہر طریقے سے جو بھی چیز ہمیں ضرورت ہوئی اندر پہنچے. اور یہاں کی جو پولیس ہے اس نے بھی جو ایک رویہ ہمارے ساتھ رکھا وہ بہت اچھا تھا. تو اس پہ میں تمام جو یہاں کے احباب ہیں, لوگ ہیں, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور میں ان کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ جو حق کی آواز ہے یہ اسی طرح جاری اور ساری رہے گی. ہم ہر ایوان میں جہاں پہ بھی جائیں گے ہم آپ کی بات کریں گے, اپنی بات کریں گے, کیونکہ ہم ہی ریاست جموں کشمیر کے اصل وارث ہیں اور ہم نے ہی یہ جو قابض قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑنا ہے. بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھے اسیران جو گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے تمام احباب کا شکریہ کیا. جب یہ رہا ہوئے تو بڑی تعداد وہاں پر موجود تھی کارکنان کی. انہوں نے ان کے گلے میں مالا ڈالا اور ان کو ویلکم کہا. ناظرین, آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملک ذوالفقار, JK TV, گلگت بلتستان, جموں کشمیر.